الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت خرس قوم ظلموا فأنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سکون قلب ملا لذت حیات ملی. سکون قلب ملا لذت حیات ملی. در حبیب ملا ساری کائنات ملی. در حبیب ملا ساری کائنات ملی. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی ذات بابرکات کی بے حد و شمار حمد و ثنا کے بعد پیارے محبوب رؤوف الرحیم تاجدار مہاجم امام الانبیاء آمنہ کے لال دور مختار شب اسرا کے دولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد عرض خدمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی امت پہ بے پناہ کرم فرمایا. جسم دیا تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے دیا. ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک جسم کی ساخت یہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. جسم کے ساتھ ساتھ پہننے کے لیے کپڑے بھی اس رب نے عطا فرمائے. خوراک بھی رب عطا فرماتا ہے. اتنا کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کریمی کی طرف اندازہ کریں اور دیکھیں. دیتا بھی خود ہے، بنایا بھی خود ہے، اور نیکی کی توفیق بھی خود ہی عطا فرماتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کے راستے پر جو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ جو خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے، اجر بھی عطا فرماتا ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان اخراجات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اب خرچ تو مومن بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، مسلم بھی کرتا ہے، منافق بھی کرتا ہے، ایماندار بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے. خرچ دونوں کرتے ہیں، لیکن خرچ دونوں کا برابر نہیں ہے. اولاد اللہ تبارک و تعالی مومن کو بھی عطا فرماتا ہے، کافر کو بھی عطا فرماتا ہے، لیکن اولاد بھی برابر نہیں. مال بھی خرچ کرنا مومن کا اور کافر کا بالکل مختلف ہے، الگ ہے. اسی طرح اولاد کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھا کہ جو نابالغ اولاد مومن کی فوت ہو جاتی ہے
وہ اس کے لیے نفع کا سبب ہے، اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، وہ حشر والے دن اس کی سفارش کرے گی اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی۔ لیکن کافر کی اولاد نہ دنیا میں اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ آخرت میں اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کافر بھی خرچ کرتا ہے، مومن بھی خرچ کرتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جس طرح مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیان فرمائی ہے اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح فیہا، اس ہوا کی طرح ہے، یعنی ہوا اس کھیت پہ بھی چلتی ہے، اس کھیت پہ بھی چلتی ہے، مومن کے کھیت پر بھی ہوا چلتی ہے، کافر کے کھیت پر بھی ہوا چلتی ہے۔ تو ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہوا اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل ما ينفقون، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا، اس ہوا کی طرح ہے کہ جو سخت ٹھنڈی ہوا ہے، وہ برد ہوا، ٹھنڈی ہوا ہے، وہ فصل کے لیے جب فصل میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اسے ختم کر دیتی ہے، بہت زیادہ گرم ہوا بھی فصل کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب زمیندار فصل بو کے اللہ کے سہارے پر گھر چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بے نیاز ذات ہے کہ خدا جانتا ہے کہ یہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو کس نیت سے کرتا ہے، میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو کس غرض و غائب کے لیے کرتا ہے، میری راہ میں یہ خرچ کر رہا ہے تو اب یہ خدا جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے۔ تو اگر دکھاوے کی نماز کام میں نہیں آتی، فائدہ نہیں دیتی، تو دکھاوے کا خرچ کہاں فائدہ دے گا؟ اب دکھاوے کی نماز خدا کی ہے، نیک پڑھے تب بھی، گنہگار پڑھے تب بھی، مومن پڑھے تب بھی، منافق پڑھے تب بھی نماز خدا کی ہے۔ اب کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ خدا کی پڑھ رہا ہے یا دکھاوے کی پڑھ رہا ہے، یا کسی خوف کی پڑھ رہا ہے، یا کسی کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، دنیا دار کو؟ تو اس لیے نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو اب نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نیک بھی پڑھتا ہے، برا بھی پڑھتا ہے، تو دونوں اکٹھے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے، رب ذوالجلال جانتے ہیں کہ یہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے۔ تو نماز ہو کر جب للہیت سے نہ پڑھی جائے، اللہ کے خوف سے نہ پڑھی جائے، رب ذوالجلال کے محبوب کے فرمان کے مطابق نہ پڑھی جائے، تو وہ نماز فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ نماز اسے جہنم میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح باقی جتنی عبادات ہیں ان کے لیے بھی اعمال کا، نیت کا ہونا شرط ہے۔ جب نیت کر لے گا تو اسے خود بھی پتا ہوگا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، میری رضا کے لیے کر رہا ہے، یا اچھی نیت سے کر رہا ہے، بری نیت سے کر رہا ہے، خدا جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو یہ ایک ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، قانون ہے، اس پر چل کر ہم فلاح
اور کامیابی پا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مثالوں سے پاک ہے۔ خدا مثال نہ بھی دے تو ہمارا پابند نہیں ہے، کسی اور کا پابند نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتے ہیں، جو خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی خدا جانتا ہے، اور جو اور کسی غرض و غایت کے لیے کرتا ہے خدا اسے بھی جانتا ہے۔ اب ہوا چلتی ہے، کسی جگہ فصلوں کو جلا دیتی ہے، درختوں کو جلا دیتی ہے، کسی جگہ پر درخت مرجھا جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو مومن کے لیے بھی چلتی ہے، اور منافق کے لیے بھی چلتی ہے، کافر کے لیے بھی چلتی ہے، نیک کے لیے بھی چلتی ہے، بد کے لیے بھی چلتی ہے۔ تو اس کو کیسے پرکھا جائے گا؟ تو قرآن پاک نے ایک مثال پیش کی ہے کہ وہ ہوا جس وقت چلتی ہے، سر اصابت خرسا، تو وہ اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ اس کھیتی کو جلا کے رکھ دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو جس وقت وہ کھیتی کو جلا دیتی ہے تو ہوا خدا کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گرم ہوا بھی چلاتا ہے، ٹھنڈی بھی چلاتا ہے، لیکن کیا ہم خدا کو نعوذ باللہ من ذالک ظالم کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے، کہ خدا عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو جس وقت خدا ظلم نہیں کرتا تو پھر ایک ہوا چل رہی ہے، وہ فصلوں کو اٹھا رہی ہے، پھل پھول زیادہ لگ رہے ہیں۔ ایک ہوا چلتی ہے، فصل کو برباد کر دیتی ہے۔ اب بونے والا تو اللہ کے بھروسے پر بوتا ہے، لیکن خدا اعمال کو جانتا ہے، نیت کو جانتا ہے کہ کس نیت سے اس نے بویا تھا یہ فصل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت اس ٹھنڈی ہوا کو بھیج دیتا ہے، وہ ہوا فصل کو برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ظالم جو ہیں، لوگوں پر ظلم کر کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ذرا برابر بھی دل کے اندر نہیں رکھتے، تو وہی ہوا چل کے ان کے فصلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہوا کو بیچتا ہے، وہ اتنی معتدل ہوتی ہے کہ اس فصل کو زیادہ کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ٹھنڈی ہوا یا فصلوں کو جلا دینے والی ہوا جس وقت چلتی ہے تو اسے علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مجھے کہاں بھیجا ہے، کس فصل پر میں نے جا کے برسنا ہے، اسے برباد کرنا ہے۔ تو جب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتی ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس کھیت کو تباہ کرنا ہے۔ اب زمین تو پڑی ہوئی ہے، نیکوں کی بھی زمین ہے، بروں کی بھی زمین ہے۔ جب بیج ڈالتے ہیں تو سب بیج ڈالتے ہیں اس لیے کہ یہ فصل اچھا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نیت پر نظر رکھے ہوتی ہے کہ آیا یہ کس نیت سے فصل بو رہا ہے۔ تو جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان پر جس وقت وہ ہوا جاتی ہے تو اسے برباد کر دیتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر جنہوں نے فصل کو بویا ہوتا ہے وہ اس طرف نہیں جاتی، اسے برباد نہیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته۔ اب اس کی کھیتی تباہ ہو گئی ہے۔ ہم رب ذوالجلال کو نعوذ باللہ من ذالک ظالم نہیں کہتے، لیکن ہم قرآن یہ بتاتا ہے کہ جس وقت اس ہوا نے کھیتی کو برباد کر دیا ہے تو اس لیے
کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک بھی کر دیتا ہے، ان کی فصلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو جس وقت یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر رکھ کے کوئی کام کرو گے، خدا تمہاری مدد کرے گا، خدا اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اجر خدا کس طرح فرماتا ہے؟ کہیں ایک ٹہنی نکلتی ہے تو اس کے ساتھ 100 ٹہنیاں ہوتی ہیں، ایک سٹا ہوتا ہے اس کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور خدا اس کو جب بڑھانا چاہتا ہے تو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو جس وقت رب ذوالجلال بڑھانے پہ آئے تو وہ قادر ہے، گھٹانے پہ آئے تو قادر ہے۔ تو مثال یہ بیان فرمائی کہ نیت، کوئی کام بھی کرو، اس کام کو کرنے سے پہلے نیت کر لو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو۔ اگر اللہ کی رضا کی نیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ اب قرآن پاک جس وقت پڑھا جاتا ہے تو قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب الف، اس پر 10 نیکیاں نہیں ہیں بلکہ 30 نیکیاں ہیں۔ الف، لام اور فا، یہ 3 حرف مل کر الف بنتا ہے۔ تو الف پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ دیتا کون ہے؟ خدا۔ تو ہر ایک پڑھنے میں برابر پڑھتا ہے۔ تو جس وقت الف پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہیں۔ لام پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، میم پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح نماز، ایک نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہی نماز حرم شریف میں پڑھی ہے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز مسجد نبوی، مسجد رسول کے اندر پڑھی ہے تو 50,000 کے برابر ثواب ہے۔ تو نماز ایک ہے، لیکن جگہ بدلنے سے، مقام بدلنے سے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو جس وقت اللہ کی راہ میں اللہ کے خوف کے ساتھ کرے گا تو خدا اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر زمین اور موسم کے تغیر و تبدل کی تمام آفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچا دے گا۔ تو رب ذوالجلال نے اسی لیے فرمایا کہ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح، رب نے ایک ہوا کی مثال دی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس ہوا کی طرح ہے۔ فیا کمثل ریح فیا اصابت حرث قوم، جس وقت وہ ظالم قوم جو لوگوں کو ہلاک، تباہ و برباد کرنے والی ہوتی ہے، اس کی کھیتی پر بیچتا ہے تو اسے برباد کر دیتی ہے۔ اب رازق تو خدا ہے، وہ زمین پر فصل نہ بونے والوں کو بھی، جن کی زمین نہیں انہیں بھی رزق دیتا ہے، جو کھیتی باڑی نہیں کرتے انہیں بھی دیتا ہے۔ لیکن خدا یہ مثال دے رہا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ جب بندہ کسی نیکی کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ کس غرض و غایت کے لیے جا رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات و خیرات دے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، جہاد پر جا رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو خدا جانتا ہے۔ اب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ایک جنگ پر روانہ ہوئے۔ جنگ پر روانہ ہوئے تو ایک آدمی بڑی تندئی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اور بڑی پھرتی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہ سواری پہ بیٹھ کے میدان جہاد کی طرف جا رہا ہے۔ میدان جہاد کی طرف جا رہا ہے تو صحابہ نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ
مجاہد، یہ مجاہد ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتا ہے، سواری ہر وقت تیار رکھتا ہے۔ اس نے جہاد کے لیے 2 سواریاں رکھی ہوئی ہیں۔ یا رسول اللہ، اس نے ہتھیار ہر وقت تیار رکھے ہوتے ہیں، جو اعلان ہوتا ہے چل پڑتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے خیال میں وہ آدمی نہیں آ رہا۔ کس آدمی کی تم بات کر رہے ہو؟ پھر جب وہ جہاد کے اندر سب سے آگے پہلی صفوں میں لڑائی کر رہا ہے، تو جب وہ سامنے آیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ نیکی میں ہر کام کے اندر آگے آگے ہوتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا وہ جہنمی ہے۔ حضور نے دیکھا، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ نماز تو دکھاوے کی ہو سکتی ہے، ایک آدمی مرنے کے لیے جا رہا ہے، جہاد پر جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ موت ہے، تلوار ہے، یا کٹ کے مر جائے گا، یا زخمی ہو جائے گا، یا اس کا کوئی اعضاء ختم ہو جائے گا، تو ہر وقت موت سامنے ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یا رسول اللہ، سواری اس کی اپنی ہے، مانگ کے نہیں لایا، ہتھیار اس کے اپنے ہیں، اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں، آگے آگے پہلی صفوں میں لڑائی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ پہلی صفوں میں کرے، پچھلی صفوں میں کرے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہٹی ہوئی نہیں ہوتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور وہ بات کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اب حضور کی بات سے ہم انحراف نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارے سامنے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، آگے آگے ہے، اسے جان کی پرواہ تک نہیں۔ جس وقت وہ پہلی صفوں میں لڑتے لڑتے زخمی ہو کے گر گیا، زخمی ہو کے گر گیا، زخم بہت گہرے تھے۔ اب اس نے انتظار نہیں کیا، اس نے صبر نہیں کیا، اس نے بے صبری کے عالم میں اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ جس وقت اس نے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیا، خودکشی کر لی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ان کا یقین اور پکا ہو گیا۔ حضور جو فرماتے ہیں وہ خدا کا حکم ہوتا ہے کہ اب یہ جہاد پر آیا ہوا ہے، لیکن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ جنتی نہیں ہے، جہنمی ہے، یہ شہید نہیں ہے بلکہ یہ حرام کی موت مرا ہے۔ تو میرے دوستو، نیت کا دخل ہر جگہ پر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اور وہ خود ظالم ہیں کہ جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ہوا کو بیچتا ہے تو ہوا کو پتا ہوتا ہے کہ کس فصل کو تباہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہوا کو علم ہو، بادل کو علم ہو، بجلی گرجتی ہے اسے علم ہو، تو امام الانبیاء کو علم نہ ہو۔ صحابہ نے دیکھ کے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے اسے دیکھا ہے کہ سب سے آگے لڑ رہا ہے، لیکن نیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ شہید نہیں ہوا بلکہ فنار ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی نماز پڑھنے کا موقع آئے، خوف خدا دل کے اندر رکھ کے نماز پڑھی جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو رد نہ فرما دے، برباد نہ فرما دے۔ صدقہ و خیرات کرنے کا وقت آئے
وہ اس طرح کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اسے رد نہ فرما دے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر رکھ کے پھر ہر کام کرتے ہیں. اب جہاد کی حدیث اس لیے عرض کی ہے کہ وہاں پر تو سامنے موت نظر آتی ہے کہ آدمی مرنے کے لیے بھی جائے تو پھر وہ اس اجر کو نہ پا سکے. یہ کتنی بربادی اور ناکامی کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خدا کو منظور اور مقبول ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان جب تک مکمل نہ ہو مومن نہیں ہو سکتا. جب مومن نہیں ہوتا تو پھر ان چیزوں کا فائدہ بھی اسے نہیں مل سکتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ ہوا چلتی ہے سب کے لیے چلتی ہے، لیکن ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہوتا ہے کہ اس کھیت کو برباد کرنا ہے، اسے نہیں کرنا. دھوپ نکلتی ہے، وہ فصل کو سورج ایک ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول یا جنہوں نے خدا کے بھروسے پر اسے بویا ہوتا ہے وہ گرمی اسے برباد نہیں کرتی. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ کماسل ریح، اس ہوا کی مثال ہے، اس کی طرح ہے کہ وہ کماسل ریح فیہا اصابت خرس، کہ اس کے اندر اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، اتنی سردی ہوتی ہے کہ وہ اس کھیتی کو برباد کر دیتی ہے. تو جس وقت وہ کھیت برباد ہو جاتا ہے تو اس وقت جس نے محنت کی ہوگی، ہل چلایا ہوگا، بیج ڈالا ہوگا، اب اس سے جا کے کوئی پوچھے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. لیکن جو اللہ کے بھروسے پر کوئی کام کرتا ہے اور خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے، پھر اس کو اگر یہ چیز بھی ہو جائے تو اس پر وہ کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جب فوتگی ہو جائے تو انا للہ پڑھ لینی چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو پڑھ لیا کرو، کوئی نقصان ہو جائے تو پڑھ لیا کرو، کوئی تکلیف پہنچے تو پڑھ لیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. خدا کی مرضی اس کے اندر شامل کر لیا کرو. تو جس وقت خدا کی مرضی شامل ہو جاتی ہے پھر وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور پر جان تک نثار کر دیتے تھے، اور پھر صحابہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے سبق چھوڑنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی ایک ایک چیز پر ان کی نگاہ جم جایا کرتی تھی. حضور اگر آنکھ کو ہلاتے ہیں تو صحابہ اس سے بھی دیکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، صحابہ اسے بھی دیکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے اٹھتے جس طرح حضور گفتگو فرماتے ہیں، حضور کبھی خوشی کی حالت میں مسکراتے ہیں، صحابہ اسے بھی نوٹ کرتے ہیں. حضور جب غصے کی حالت میں ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، صحابہ اسے بھی نوٹ فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جب آپ کے گھر جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو پکا ہوتا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. انہیں علم تھا کہ حضور کس چیز کو پسند فرماتے ہیں، کون سی چیز حضور خوشی سے کھاتے ہیں. تو حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر کھجور دی جائے تو حضور اسے بھی تناول فرما لیتے ہیں، بلکہ اس کے ٹکڑے کر کے گھر والوں کو بھی دے دیتے ہیں، خود اس سے تھوڑا سا کھا لیتے ہیں. تو صحابہ کی ہر چیز پر نظر تھی. تو ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو اور لوگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا سن کے ان کے گھر پہنچ گئے. تو کھانے کا جو انتظام تھا دسترخوان بچھا دیا گیا.
جب دسترخوان بچھا دیا گیا تو اس کے بعد حضرت انس فرماتی ہیں کہ ایک رومال بھی لے آؤ. کنیز سے فرمایا وہ رومال لے کے آؤ. اب کنیز کو پتا تھا کہ حضور کا کون سا رومال ہے. وہ رومال لایا گیا، دیکھا تو میلا ہے. فرمایا جلدی کرو تنور جلاؤ. تنور کو جلاؤ، اس کے اندر آگ جلاؤ، اور جب آگ خوب بھڑک اٹھے تو پھر یہ رومال اس کے اندر ڈال دینا. اب ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. جو دیکھنے والے تھے، جنہیں تو علم تھا، وہ تو خوش ہو رہے تھے کہ اب حضور کا معجزہ سامنے آئے گا. جنہیں علم نہیں تھا، نہیں جانتے تھے، وہ سمجھے کہ شاید حضرت انس کنیز پر غصے ہو رہے ہیں کہ یہ میلا رومال لے آئی ہو، جاؤ اسے جلا دو، مجھے نہیں ضرورت اس کی. تو اب اس کے دو رخ بنتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نتیجہ کے طور پر اسے بیان فرما دیا، سب پر ظاہر فرما دیا کہ اب کوئی ظن کی حالت میں نہ رہے، بات واضح ہو جائے. جس وقت تنور جلایا گیا، وہ رومال اس کے اندر ڈال دیا گیا، تو آگ اپنے بیگانے کو پہچانتی ہے. آگ تو جلا دیتی ہے. 100 سال اس کی پوجا کرنے والا اس کے اندر جائے جلا دیتی ہے. لیکن جہاں حضور کا رخ انور لگا ہوتا ہے، والضحیٰ کا مخڑا لگا ہوتا ہے، آگ اسے پہچانتی ہے کہ اس کپڑے کے ساتھ، اس رومال کے ساتھ حضور کا رخ انور ٹچ ہوا ہے، مس ہوا ہے، حضور نے اس کے ساتھ ہاتھ صاف کیے ہیں. تو آگ اسے جان لیتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ یہ وہ کپڑا ہے جو حضور کے والضحیٰ کے مخڑے سے ٹچ ہو کے آیا ہے. آگ نے اس کپڑے کو نہیں جلایا، میل کو جلا دیا. میل جل گئی، کپڑا صاف ستھرا سفید دودھ کی طرح نکل آیا. جب وہ کنیز لے کے آئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں پہنچا. دیکھنے والوں نے کہا انس کیا بات ہے؟ عرض کی کہ جب حضور تشریف لاتے ہیں تو اس رومال کے ساتھ حضور اپنا چہرہ مبارک بھی صاف فرماتے ہیں اور ہاتھ بھی صاف فرماتے ہیں. تو اس لیے جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو میں اسے آگ کے اندر ڈال دیتا ہوں، میل جل جاتی ہے، کپڑا صاف ہو جاتا ہے. تو میرے دوستوں، جس طرح آگ دشمن کو بھی جلاتی ہے، دوست کو بھی جلاتی ہے، اچھی چیز کو بھی، مہنگی چیز کو بھی جلا دیتی ہے، سستی چیز کو بھی جلا دیتی ہے، لیکن آگ یہ جانتی ہے کہ یہ رخ مصطفیٰ سے مس ہو کے آیا ہے. تو رخ مصطفیٰ سے جو چیز مس ہو جاتی ہے، آگ اسے پہچان لیتی ہے. اسی طرح جو خرچ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے، خدا اس خرچ کا اجر 700 گنا بڑھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر 700 گنا بڑھا دیتا ہے. اس لیے جب بھی خرچ کیا جائے اللہ کی رضا کو شامل کر کے کیا جائے، جب بھی عبادت کی جائے خدا کی رضا کو شامل کر کے کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات